تحبون اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تہاڈے نال محبت کرے، لیکن چیز ہے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے قل ان کنتم، یاد رکھ تسی فرما دیو تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تہاڈے نال پیار کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی نے فرما رہا تسی فرما دیو، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تہاڈے نال پیار کرے تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا۔ اور ایک روایت میں چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے کچھ لوگ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی اللہ تعالیٰ نال پیار کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نال پیار کرنے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نال بندہ پیار کرے، اللہ تعالیٰ نال بندہ پیار کرے، اور دوسری چیز ہے کہ بندے دے نال اللہ تعالیٰ پیار کرے۔ بندے دے پیار دا کوئی اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بندے نال پیار کرتا ہے نا ان کی قبولیت دا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ انہاں لوگوں نے دعویٰ کیتا کہ اسی اللہ تعالیٰ نال پیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا گیا یاد رکھ تسی فرما دیو کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تہاڈے نال پیار کرے تو فاتبعونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تہاڈے نال پیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس دے وچ اللہ تعالیٰ کا پیار چھپیا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تواڈے واسطے بہترین عملی نمونہ ہے، جویں انہوں نے کیتا ہے، جویں انہوں نے زندگی گزاری ہے تسی بھی اسی طریقے نال زندگی گزارو۔ اور یہ شبہ بھی نہیں ہے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا میں محبوب ہو جاواں، اللہ تعالیٰ دے قریب ہو جاواں، تو اون دا زندگی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طریقے دے نال مطابقت رکھ دی ہو سی، وہ اتنا ہی اپنے رب دے قریب ہو سی، جتنا نیڑے چل دے جا سو نا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ دے قریب ہو سی گیا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی اس نے خدا کی اطاعت کی تھی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی اس نے خدا کی اطاعت کی تھی۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ بے شک اے میرا سیدھا راہ ہے، یعنی دین اسلام سیدھا راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس دے وچ راہ پیدا نہ کرو درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ آج دنیا دے وچ ویکھو نا ساڈے ملک دے وچ تقسیماں ہوئی ہیں، ملک ساڈا وٹے ہویا ہے، اسی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے، لڑائیاں تے جھگڑے ساڈے درمیان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ صرف اتنی ہے کہ اساں نے اللہ اور اس کے رسول دی سنت نو چھوڑ دیتا، اور جدوں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے طریقے نو چھوڑ دیتا جاتا ہے اس وقت لوگوں کے درمیان تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں۔
ہوں مثال کے طور پر مثال ہی لا، کچھ لوگوں نے کیا بھی ماتم جڑا ہے یہ ثواب ہے، ہوں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ ہویا جس نے کیا بھئی ماتم کرنا ثواب ہے، دوسرا گروہ وہ ہویا جس نے کیا ماتم کرنا گناہ ہے۔ ایک کہندا پیا ماتم ثواب ہے، ایک کہندا پیا گناہ ہے۔ جس نے کیا بھی ثواب ہے اس آخنا میں کردا، جس نے کیا گناہ ہے اس نے آخیا میں ہون نہیں دینا۔ نتیجہ کی ہویا، ہکے بازار دے وچ ماتم ہے تے ہکے بازار دے وچ لڑائی، اور اس چیز تے لڑائی ہے جس کا حکم اللہ اور اس رسول نے نہیں دیتا۔ اگر حکم دیتا ہوں تو کردہ کوئی خرابت نہ ہوندی، لیکن حکم نہیں ہے۔ تو میں اگے دسے ہے نا، جس چیز کا شریعت دے وچ حکم ہوتا ہے لوگ اس پاسے آندے ہی نہیں۔ نماز دا حکم ہے، نماز نہیں پڑھن گے، ماتم دا حکم کوئی نہیں، ماتم کرن گے۔ تو یہ چیزاں جڑی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ میرا راہ سیدھا راہ ہے، ان راہ وچ کوئی راہ پیدا نہ کرے تواڈے درمیان جھگڑے پیدا ہو جان گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے کہ مسلمان ادو ہی متحد ہو سن گے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف آن گے۔ اور ایک اور روایت میں آندا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محفل لگی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ترائے شریف اٹھائی ہوئی ہے، اٹھا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترائے شریف پڑھتے پھرتے ہیں۔ ترائے شریف ہاں مکے دے وچ یہودی بھی رہندے ہیں جنہاں دے کول ترائے ہوندی آ، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترائے شریف پڑھتے پہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ویکھیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترائے پڑھتے پہن، ترائے پڑھتے پہن، تو آپ دا چہرہ مبارک نا غصے دے نال رتا لال ہو گیا۔ آپ جدو غصہ فرماندے ہیں نا، آپ دا چہرہ مبارک رتا لال ہو جاندہ، رتا لال چہرہ ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو ویکھدے پین، توجہ کوئی نہیں اس گل نال۔ جی آپ اپنے خیالات دے وچ ترائے پڑھتے پھردے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہاں دے والو ویکھ کے غصہ فرما رہے ہیں، چہرہ مبارک رتا لال ہو گیا۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدو نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پئی ہے، تا اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محسوس کیتا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ترائے شریف پڑھنا چنگا نہیں پہ جان دے، ترائے رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیڑے آج تک ساڑھے واسطے سنیت ہے، ساڑھے واسطے پیغام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو میں بھی تو آڈے درمیان موجود ہوندا، میں بھی موجود ہوندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوندے، میں بھی موجود ہوندا، وہ بھی موجود ہوندے۔ بھائی کسے نو شبہ نہ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی آن، اللہ تعالیٰ دے نبی آن۔ پہلی تورات حضرت موسیٰ، پہلی کتاب تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی آ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوندے۔
میں بھی موجود ہوندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لوگاں نو دین دی طرف بلاندے، میں بھی تانوں دین دی طرف بلاندا، وہ بھی دین دی طرف بلاندے، میں بھی دین دی طرف بلاندا۔ فرمایا اگر تسی مینوں چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے بھی لگ جاندے تے گمراہ ہو جاندے۔ مینوں چھڈ کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے بھی لگ جاندے تے تسی گمراہ ہو جاندے۔ لیکن کیڑی وڈی گل ہے، اسی تاں شریعت نو چھوڑ دینے ہاں، پیر دے پیچھے لگ جانے ہیں۔ شریعت نو چھوڑ دینے ہیں پیر دے پیچھے، او جڑا پیر کے نام نیاد، جڑا اصل پیر ہے وہ پیر ہوندا ہے جڑا اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اطاعت گزار ہوئے۔ پیر چلدی اتھوں ہے کہ اللہ اور اس رسول دا اطاعت گزارو پیر ہوندا ہے، دعا پیر ہوندا ہی نہیں۔ اساں نام نیاد لوگ جنہاں نے اپنا نام پیر رکھے ہویا ہے یا پیران دی اولاد بن کے اج دین دے ٹھیکیدار ہیں، انہاں دے پیچھے چلے ہاں جی، اور اللہ دے رسول دی شریعت نو چھوڑ دیتا۔ ایتھے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے پہن کہ میں بھی موجود ہوندا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوندے، وہ بھی دین دی طرف بلاندے، میں بھی دین دی طرف بلاندا۔ اگر تسی مینوں چھوڑ کے انہاں دے پیچھے لگ جاندے تاں بھی گمراہ ہو جاندے۔ ہاں جی، کیڑی وڈی گل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور ایک اور روایت دے وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکم الثقلین، اے لوگوں میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جاندا پیا، اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، پہلے اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے جن میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، وسنتی اور دعا میرا طریقہ ہے جی۔ جنہاں نے انہاں دو چیزاں نو اپنا ہی رکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جنہاں نے انہاں دو چیزاں نو اپنا ہی رکھیا او کدی گمراہ نہ ہوئے گا، او کدی گمراہ نہ ہوئے گا۔ اور ایک اور روایت میں جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دا 73 فرقہ ہو جائے گا، 73 فرقہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول پوچھا گیا یا حضرت انہاں دے وچوں کیڑا فرقہ حق دے ہوسی سچ دے ہوسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او فرقہ جڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے دے ہوتے ہوسی۔ یا ایک اور روایت میں جاننا ہے کہ فرمایا او فرقہ جڑا اس طریقے تے ہوسی جس طریقے تے آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح طور تے اطاعت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔